فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگر ہم اپنی نظر معاشرے کے اندر دوڑائیں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ آئے روز لوگوں کے اندر بدعمالی کا فتنہ کثرت سے پھیل رہا ہے۔ لوگ دن بہ دن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر وہ نیکی کی تڑپ جو آج سے چند سال قبل ہوا کرتی تھی وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی وجوہات پر غور کریں تو بنیادی طور پر دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ انسان کی ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شیطان کا حملہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف برائی جنم لے رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان برائی کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا رہا۔ ہر انسان صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے۔ کسی دوسرے کو جہنم سے بچا لینا، کسی دوسرے کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دینا، یہ کام دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان کہ دوسرا پہلو ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کے فضائل اور ثمرات کیا ہیں، اور اگر انسان یہ کام چھوڑ دے، کسی کو نیکی کی تبلیغ نہ کرے، کوئی گناہ پر گناہ کیے جائے، انسان اس کو روکے بھی نہ، تو اس کے خطرناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو آج ہم باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ دین اسلام کے بنیادی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیمات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک سے نظر آتی ہے کہ انسان اگر نیکی کا حکم دینے لگ جائے، لوگوں کو برائی سے روکنے لگ جائے، تو بہت سے گناہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہی فریضہ حکومت وقت کی طرف سے جاری کر دیا جائے کہ ان کی ذمہ داری ہو لوگوں کو گناہ سے روکنا اور نیکی کی تعلیمات دینا، تو معاشرے کے اندر بہت سا امن قائم ہو سکتا ہے، بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ فریضہ سر انجام دینا حکومت وقت کے ساتھ ساتھ ہر فرد واحد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اور جتنی اس کی لوگوں تک اپروچ ہے اس اپروچ کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دے۔ اگر انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو بدعات ختم ہوتی نظر آتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہوتی نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ اہل ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اہل شر اور برے لوگوں کو کمزور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر انسان یہ فریضہ سر انجام نہ دے
تو آج جو مسلمانوں کا حال ہے کہ اہل ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو اہل شر ہیں، جو برائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہے، وہ برائی کو فروغ دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک دیکھا جائے، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی رعایا کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی دینی تعلیمات کا انتظام کرے۔ ایک باپ سے اس کی اولاد کے بارے سوال کیا جائے گا، گھر کے سربراہ سے گھر کے افراد کے بارے سوال کیا جائے گا، ایک خامن سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے سوال کیا جائے گا، ایک مالک سے اس کے ملازمین کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تمہاری رعایا تھی، تم نے ان کی دینی تعلیمات کا کس قدر انتظام کیا۔ جہاں پر یہ ذمہ داری ہر آدمی کی ہے، وہاں پر ایک مخصوص گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے، مخصوص افراد ایسے بھی ہونے چاہیے جو اہل علم کہلاتے ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جو اپنے علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، وہ اپنے علم کے ذریعے اجتماعی طور پر لوگوں کی تعلیمات کا انتظام کریں۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا ایک امت تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والی ہو، برائی سے روکنے والی ہو۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ گروہ، یہ طبقہ جسے علماء کا طبقہ کہا جاتا ہے، فرمایا جن کی ذمہ داری یہ ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، فرمایا یہ کوئی عام طبقہ نہیں، یہی وہ طبقہ ہے جس کے بارے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس کا سبب بھی قرآن کریم نے خود بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہترین امت قرار پائے ہو کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہو، نیکی کا تم حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ فضیلت ہمیں عطا کی ہے کہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے اس فضیلت کو برقرار رکھیں، اس کا حق بھی ادا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جہاں بھی دیکھیں کہ برائی کے کام میں مبتلا ہیں، اچھے انداز سے ان کو دین کی تبلیغ کریں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہی کام اہل کتاب کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن انہوں نے اس کام کو سر انجام نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ان سے فضیلت کو کھینچ لیا۔ اور مومنوں کی اجتماعی ذمہ داری کو دیکھا جائے، جہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کو بیان کیا، وہاں پر فرما دیا والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اپنے مومن بھائیوں کے دوست ہوا کرتے ہیں، مومن عورتیں اپنی بہنوں کی دوست ہوا کرتی ہیں، لیکن فرمایا ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آگے ذکر کیا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنے سے پہلے، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی نماز سر انجام دینے سے پہلے، یعنی سب سے بہترین عمل جو ہے، اہمیت کا حامل عمل ہے، اس کے متعلق اس سے پہلے فرما دیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ذمہ داری کا خیال کریں، ان کی دینی تعلیمات کا خیال کریں، اور یہ کام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کا خیال کریں، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام کریں اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ عام طور پر اگر انسان کسی مجالس میں بیٹھتا ہے، جو آج کل ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، اکثر مجالس میں بیہودہ گفتگو ہوتی ہے،
سوائے ٹائم ضائع کرنے کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لوگوں کا مذاق اڑانا، اس میں فضول باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، اور اپنا مال سگریٹ کے اوپر یا کسی اور گیم کے اوپر لگا کر ضائع کرنا، یہ آج ہمارا بہترین مشغلہ بن چکا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرما دیا تھا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا تھا، فرمایا راستوں میں ایسے نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے رسول ہمارے گھر تنگ ہیں، ہم نے اپنے دوستوں سے کسی بارے میں مشورہ کرنا ہو، ہمارے گھروں میں جگہ نہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا پڑے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے بیٹھنا ہے، وکف الاذی، لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، کسی کو راستے کا علم نہیں اس کو صحیح رہنمائی کرنی ہے، ورد السلام، سلام کا جواب دینا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اگر آج ہم اپنی مجالس کو دیکھ لیں، یہ چاروں کام ہماری مجلس کے اندر نہیں ہوتے۔ جہاں پر نوجوانوں کی مجلس لگی ہو، وہاں سے اگر کوئی خاتون با پردہ بھی گزرتی ہے، غض البصر، ہماری آنکھیں نیچے نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے تکلیف کو دور کرنے کی بجائے ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ تو ویسے ہی ہمارے اندر رہا ہی نہیں۔ نہ کسی مجلس میں آتے ہوئے ہم سلام کرتے ہیں، اگر سلام کر بھی دیا جائے اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے۔ اور آخری بات، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو ہمارے بالکل کسی مجلس میں ایسا کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کا حکم دینے سے کچھ فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ اگر انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو روکے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہر آدم علیہ السلام کے بیٹے کو 360 جوڑ دے کر پیدا کیا، یعنی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ فرمایا اگر اس کی مقدار کے مطابق کوئی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے، کوئی اللہ رب العزت کی تمہید بیان کرے، کوئی تکبیر بیان کرے، یعنی اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، اور فرمایا کوئی اس کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، جس کی مقدار 360 جوڑوں کے برابر ہو گئی، اس دن وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک دن کے اندر انسان کو کم از کم 360 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیحات کے کلمات، ذکر و اذکار کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، یہ 5 کلمات ذکر کرنے کے بعد فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کی مقدار 360 کے برابر ہو گئی، اس دن وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کی فضیلت کو یہی بیان نہیں کیا، بلکہ ایک دن کچھ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں جو مالی طور پر کمزور تھے۔ کہا اللہ کے رسول مالدار صحابہ اجر سارا کے سارا لے گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں، جہاد وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مالی طور پر صدقہ ہمارے پاس مال نہیں، وہ مالی طور پر صدقہ کر کے ہم سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے بھی اللہ رب العزت نے صدقے کا انتظام کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون سا صدقہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کا حکم دینا، کسی کو برائی سے بچا لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کے پاس صرف اگر مال نہیں، یہ نہ سوچے کہ انسان صدقہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس مال کم ہے، آپ اللہ کا ذکر کر کے لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر برائی سے روک کر صدقہ و خیرات کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا انسان اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے ہمسایوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے
اپنی اولاد کی وجہ سے کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کرتے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے انسان کسی نیکی کے کام سے محروم رہ جاتا ہے، کبھی گھر والوں کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم رہ جاتا ہے، کبھی ہمسایوں کا حق ادا نہیں کیا انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ 4 گناہ ذکر کیے، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جو ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں؟ فرمایا نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایسے نیک اعمال ہیں جو تمہارے ان گناہوں کا کفارہ بن کر گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ طریقہ بھی بیان فرمایا۔ یہ نہیں کہ ہر انسان اٹھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، برائی سے روکے، روکنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے۔ ہر انسان کو یہ طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا طرز عمل، سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی تبلیغ کرنے لگے ہیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو نماز کے متعلق بتانے لگ جاؤں اور نماز کا طریقہ مجھے خود نہ آتا ہو، کوئی مجھ سے نماز کے متعلق سوال کرے اور مجھے نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو اور میں لوگوں کو نماز کے ترجمے کے متعلق بتانے لگ جاؤں۔ ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دین کی تبلیغ آپ کرنے لگے ہیں، آپ کو 100% یقین ہو یہ واقعتاً اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور جس چیز سے آپ روکنے لگیں اس چیز کے متعلق بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کام اللہ رب العزت نے منع قرار دیا ہے یا اس کے کرنے پر گناہ یا سزا کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے پیارے حبیب کہہ دیجئے میں جس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ راستہ سچا راستہ ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا میں بھی اس چیز کی دعوت دیتا ہوں، میرے پیروکار بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا پہلی شرط یہ ہے جب آپ دین کی تبلیغ کرنے لگیں، لوگوں کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے لگیں، تو کم از کم اس کام کے متعلق پہلے خود جان لیجئے، اس کام کے متعلق پہلے خود اس کی معلومات حاصل کیجئے کہ اس کے متعلق یہ بھی معلومات ہیں۔ یہ نہ ہو آپ سے کوئی آگے سے کراس کویسچن کرے اور آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ ایسے کرنے سے اہل ایمان کے درمیان تو شاید کوئی ایسی بڑی بات رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر لے تو انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دین اسلام کے اوپر ایک آنچ آتی ہے۔ اس کی مثال میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنا واقعہ لکھتا ہے، کسی باہر کے ملک میں رہتا تھا، نماز کا وقت ہوا، سارے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، ایک غیر مسلم پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بعد اس نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کبھی اٹھتے ہو، کبھی بیٹھتے ہو، کبھی نیچے گر جاتے ہو۔ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا اچھا نماز کیا چیز ہے؟ کہا اللہ رب العزت سے کلام کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ سے مناجات کر رہا تھا۔ کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ اس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، ساتھ کسی سورت کی تلاوت کی، رکوع کے اذکار ذکر کیے، سجدے کے احکامات اور اذکار ذکر کیے، اتحیات پڑھ کر سنائی۔ کہا اچھا یہ تو عربی میں سنایا ہے، مجھے انگلش میں بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ اس انگریز نے مذاق کیا کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو، کیسا اللہ سے کلام کرتے ہو، کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے کلام کر رہے ہو اور تمہیں اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں پتہ، اس کے مفہوم سے واقف نہیں، تو تم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہو؟ تو لہٰذا جو کام کریں پہلے اس کے متعلق آگاہی حاصل کریں، خاص طور پر جو دین اسلام کی بنیادی عبادات ہیں اس کے ترجمے پر، اس کے احکامات پر غور کریں، اس کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اور دوسری چیز انسان نرم رویہ اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو دین کی تبلیغ کرنے لگے ہیں اور آپ کا رویہ اس قدر سخت ہو کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت تبلیغ کر رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جانا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے پیارے حبیب، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا بھائی جائیے ذرا فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش بن چکا ہے،
لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے متعلق فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن اس کو نرم لہجے میں، نرم رویے میں اس کو تبلیغ کرنی ہے، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے، ایک اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب مانتا ہے، اس کو اگر تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کے بارے میں تو فرمایا قولا لینا، نرم لہجہ، نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائی کو تبلیغ کروں اور میرا لہجہ اس قدر سخت ہو کہ وہ میری تبلیغ سے متنفر ہو جائے اور دین اسلام سے اور دور چلا جائے، یہ ہمارے لیے شرمندگی کا سامنا ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہا نماز میں پہلے حکم یہ تھا کہ نماز میں انسان کلام کر سکتا تھا، یعنی اگر کوئی مسلمان نماز میں لیٹ آتا وہ اپنے مسلمان بھائی سے پوچھ لیتا کہ کتنی رکعت ہو چکی ہیں، یہ شروع کے احکامات تھے۔ لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ نماز کے اندر سکینت اختیار کرنی ہے، نماز کے اندر کلام نہیں کرنا، اور آپ کا یہ حکم بھی تھا کہ اگر نماز انسان خود پڑھ رہا ہے، اگر انسان کو خود چھینک آتی ہے، انسان خود الحمدللہ کہے گا، یعنی ہلکی سی آواز میں خود چھینک کا جواب دے گا، لیکن کوئی مسلمان بھائی جو نماز میں ہے وہ اس کی چھینک کا جواب نہیں دے گا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں مجھے علم نہیں تھا، میں نے نماز کے دوران کسی مسلمان نے چھینک ماری، میں نے اس کی چھینک کا جواب دے دیا یرحمک اللہ، کہنے لگے میں نے سلام پھیرا، میرے مسلمان ساتھی صحابہ کرام مجھے گھورنے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ وہاں پر وہ صحابی نے جملہ کہا تھا ما رأیت معلما احسن منہ ولا بعدہ ولا قبلہ، فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین کوئی معلم نہیں دیکھا، کوئی استاد نہیں دیکھا، نہ آپ سے قبل دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے مجھے گورا بھی تھا، مجھے برا بلا بھی کہا، لیکن اللہ کے رسول نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے کچھ کہا، بلکہ سمجھایا میرے صحابی یہ نماز اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے رسول سے بڑھ کر میں نے کوئی معلم نہیں دیکھا۔ اسی طرح کا واقعہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دین کا کام کرنا ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا ہے۔ کسی سے مباحثہ کرنا پڑ جائے، کوئی بات کرنی پڑ جائے، بحث ہو جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہترین انداز ہے اس انداز سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ اس کے ایک دو مثالوں سے واقعات کو سمجھیے۔ شیخ عبد الرحمن العریفی سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں، سیرت کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک آدمی بیت اللہ کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر ہے، لیکن اس کا کام ہے روزانہ بیٹھ کر سگریٹ پینا۔ اس کا بہت سے علماء نے، بہت سے لوگوں نے دعوت دی یہ کام چھوڑ دو، سگریٹ نہ پیا کرو، سگریٹ پینا حرام ہے، تم کافر بن جاؤ گے، تمہیں گنہگار ہو، اس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ برے انداز سے، سخت لہجے سے اس کو سمجھایا جاتا، وہ کسی کی بات نہ مانتا۔ ایک دن کو صحیح عالم دین جس کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا کی تھی کہنے لگا میرے ساتھ بیت اللہ میں چلو، کہنے لگا تم ٹھہر جاؤ، مجھے پتا ہے تم نے میرے اوپر فتوے لگانے ہیں، مجھے برا بھلا کہنا ہے، مجھے یہی کہنا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو، سگریٹ پینا حرام ہے، میں تیرے ساتھ بیت اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ کہا نہیں تم آج میرے ساتھ بیت اللہ چلو، میں تمہیں سگریٹ کے بارے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کو کسی طریقے سے بیت اللہ کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر طواف شروع کر دیا، وہ آدمی بھی ساتھ طواف کر رہا، وہ عالم دین بھی ساتھ طواف کر رہا۔ عالم دین دعائیں کرتا ہے اللہ اس آدمی کو معاف کر دے، اللہ اس کو رحمتوں سے نواز، اللہ اس کی عزت میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے۔ وہ آدمی پریشان ہے کہ آج تک لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے یہی کہتے نظر آئے کہ سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ پینا حرام ہے، لیکن یہ آدمی مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، سامنے کعبہ نظر آ رہا، ساتھ اس عالم دین نے دعائیں کی، وہ فقیر رونے لگ جاتا ہے، وہ عالم دین بھی رونے لگے۔ جب دیکھا کہ وہ بات مان سکتا ہے، کہا اللہ تو نے میری ساری دعائیں سنی، اگر یہ فقیر سگریٹ نہیں چھوڑتا اللہ اس کی ایک دعا قبول نہ کرنا۔ وہ فقیر کہنے لگا روتے ہوئے تم میری دعا کو قبول ہونے دو، میں آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ آپ یہ بھی انداز اپنا سکتے ہیں۔
کہ کسی کو دین کی طرف دعوت دینی ہے اچھے انداز سے اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں ٹرینڈ ہے کہ بڑے باپ دادا کی تصویر لگانی، ڈرائنگ روم کے اندر تصویر آویزاں کرنی، یہ ہمارے گھروں میں ایک پرانا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہے، لیکن اس کی تبلیغ کرنے کا ایک انداز اچھا بھی ہو سکتا ہے، ایک برا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جا کر دیکھا کہ ڈرائنگ روم کے اندر ایک تصویر لگی ہے، اس سے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کی تصویر ہے یا میرے دادا کی تصویر ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ایک جو ہمارا رویہ ہے، سمپل سا انداز ہے، اس کو برا بلا کہنے لگ جانا، اور تم لانتی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمایا جس گھر کے اندر کسی کی تصویر موجود ہو وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا رویہ یہ ہے، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک رویہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا میرے باپ کی تصویر ہے یا میرے دادا کی تصویر ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اچھا شکل سے نظر آتا ہے کہ بہت اچھے انسان تھے، آپ کی نیک تربیت کی تھی، آپ کی نیک تربیت کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو اولاد کوئی نیک کام کرے، باپ نے اچھی تربیت کی ہو، باپ کو صدقہ جاریہ ہے، باپ کو اس کا نیکی کا ثواب ملے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر موجود ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ تو نیک کام بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کا ثواب آپ کے باپ کو نہیں مل رہا۔ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ نیکی کا کام بھی کریں، وہ باپ آپ کی نیکی کا محتاج ہے، اس کو ثواب نہیں مل رہا۔ کیوں نہ آپ یہ تصویر اتار لیں تاکہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہوں اور آپ کی نیکی آپ کے والد محترم یا دادا کو بھی پہنچ سکے۔ یہ اچھا انداز بھی اپنا سکتے ہیں، شاید کہ وہ آپ کی بات مان کر دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تیسرے شرط یہ بھی ہے کہ انسان صبر کے ساتھ دین کی تبلیغ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ دین کی کسی کو تبلیغ کریں، آپ نے اس کو ایک مرتبہ کہا نماز پڑھو، دوسری مرتبہ کہا نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دینی نماز پڑھنے کی۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ دین کے معاملے میں کبھی سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کبھی آپ کسی کو تبلیغ کریں وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسری وحی آئی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ مکمل ترجمے کو بعد میں پڑھیے، آخری آیت ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ کبھی دین کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کبھی نقصان ہو جائے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی تبلیغ کرو، برائی سے لوگوں کو روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان دین کا کام کرے، اس کو نقصان ہو جائے، تکلیف ہو جائے، انسان صبر کرے۔ تو جو بھی احباب یہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ نیکی کی تبلیغ کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، ان کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلے اس جو کام کے متعلق بیان کرنا ہے اس کے متعلق علم حاصل کریں، دوسرا نرم لہجہ اختیار کریں، اور تیسری بات صبر کے ساتھ کام کریں۔ کبھی نقصان ہو جائے تو اس میں صبر کریں، واویلا نہ کریں، لوگوں کو برا بلا نہ کریں۔ اور آخری بات کہ انسان اگر یہ کام چھوڑ دے جو آج ہمارا عام طور پر رویہ بن چکا ہے، کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں، جو انسان بھی کام کر رہا ہے صحیح کام کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ آیت سن لیجئے، یہ واقعہ سن لیجئے اور ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس وقت سے ڈر جاؤ، اس عذاب سے، اس آزمائش سے ڈر جاؤ تو صرف ظالم لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا، بلکہ ان لوگوں کو بھی پہنچے گا جنہوں نے دین کا کام نہیں کیا، کسی کو گناہ سے نہیں روکا۔ حدیث سن لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا اللہ رب العزت قبول نہ کرے۔ یعنی اگر انسان نیکی کا کام کرنا چھوڑ دے، کسی کو نیکی کی تبلیغ نہیں کرتا، گناہ سے نہیں روکتا،
فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہر انسان یہی کہتا ہے میں نے اللہ سے اتنا مانگا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اس رویے پر بھی غور کرے، کیا اس نے کبھی لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیا ہے، کبھی برائی سے روکا بھی ہے؟ اور وہ واقعہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اصحاب سبت کا واقعہ، وہ ہفتے کے دن جن کو مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا، ایک قوم جو سمندر کے کنارے پر رہتی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 6 دن تم نے کاروبار کرنا ہے، اپنے کام کاج کرنے ہیں، اور ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اور عمومی طور پر اس وقت میں ان کا کام صرف مچھلیاں پکڑنا تھا، یعنی مچھلیاں پکڑتے وہاں فروخت کرتے اور اپنا کاروبار چلاتے۔ 6 دن میں اللہ رب العزت نے کاروبار کرنے کا حکم دیا، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے آزمائش اس انداز سے کی کہ جتنی مچھلیاں 6 دن میں ملا کر آیا کرتی، اس سے زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن آیا کرتی جس دن کاروبار کرنے سے منع کیا گیا۔ ان کی آزمائش اللہ رب العزت نے کرنا چاہی، تو ان لوگوں نے ایک ہیلہ تلاش کیا کہ جمعے کے دن ایک جال بچھا دیتے کہ ہفتے کے دن کی ساری مچھلیاں اس جال کے اندر آ جائیں گی، اتوار کے دن وہ جال نکال کر مچھلیاں فروخت کر دیں گے۔ ایک ہیلہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن کام سے منع کیا، یہ جال تو ہم نے جمعے کے دن بچھایا ہے۔ اس لوگوں کے درمیان 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ یار یہ تو آزمائش ہے، ہمارے لیے مجبوری ہے کہ یہ کمانا، لہٰذا ہم یہ کام کریں گے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم منع بھی نہیں کریں گے، یعنی خود گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کرنے سے روکا بھی نہیں۔ اور تیسرا گروہ جو نیک لوگوں کا گروہ تھا، کہنے لگا اللہ نے منع کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے اور لوگوں کو کرنے بھی نہیں دیں گے، ہم تبلیغ کریں گے۔ ان کو جا کے بتلایا کہ یہ دین کا کام ہے، اللہ رب العزت نے اس دن کام کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا اس دن تم یہ کام نہ کرو۔ اور دوسرا گروہ ان کو کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم کیوں جا کے اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ تیسرے گروہ نے پھر جواب دیا ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ہم صرف یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 گروہوں کے بارے فیصلہ کیا۔ جو پہلا گروہ خود گناہ کرتا ہے، تو دوسرا گروہ گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ سے روکتا بھی نہیں، دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے قراتۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا۔ اور جو تیسرا گروہ جو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، صرف وہ ایک گروہ بچتا ہے۔ اب یہ ذرا اپنا جملہ واپس لیجئے کہ کسی کے مسئلہ کو چھیڑنا نہیں، جو کام کرتا ہے کرتا رہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر یہی بات یہاں پر فٹ کی جائے اور اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فٹ کی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا مقصد کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہرگز یہ بات نہیں جو آپ کو لگے کہ یہ کام دین کے خلاف ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو دین کی طرف مائل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔